امریکی جو سیاست ہے اس کا آپ کو ماہر مانا جاتا ہے کہ یہ الیکشن کس نوعیت کا تھا اور امریکی سیاست میں اس الیکشن کی اہمیت کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ یہ مقابلہ ٹرمپ کا تھا اور ڈیموکریٹس کا تھا. یہ کئی حوالوں سے یونیک مقابلہ ہے. یعنی ایک تو ٹرمپ ورسز ممدانی ہے, ایک رچ ورسز پور ہے. 237 سال کی ہسٹری میں کوئی مسلمان میئر نہیں بنا نیو یارک کا. اس قسم کی سیاست کو ہم کیا کہیں گے کہ ریپبلکن جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے ایک آزاد امیدوار کو سپورٹ کر رہے تھے. کیوں؟ ریپبلکنز کو تو اپنی نظر آ رہی تھی کہ شاید ٹرمپ کی وجہ سے, چونکہ ٹرمپ بار بار ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. امریکہ میں کوئی مذہب پہ بات کرنا اتنا وہ نہیں ہے. آپ یقین کریں کسی کو سوشلسٹ کہنا گالی دینا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈائیورسفائیڈ قسم کے گروپس ہیں خوشیاں منانے والے آپس میں جن کا تعلق نہیں ہے, ان سب کا خوشیاں منانا کسی طرح سے جائز ہے؟ کیسے جائز ہے؟ جو خوشی نہیں منا رہے نا وہ جیوز ہے. السلام علیکم ناظرین, بہت بڑی خبر ہے پوری دنیا کے میڈیا کے لیے. ہر کوئی اسے کور کر رہا ہے, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو. ہر کوئی یہ ذکر کر رہا ہے کہ نیو یارک شہر جو امریکہ کا تو سب سے بڑا شہر ہے ہی, دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. بہت بڑا بجٹ, بہت بڑی اکانومی, بہت اس کا نام ہے. وہاں پہ ایک الیکشن ہوتا ہے میئر کا, اور وہاں پہ اس کی ہسٹری کا سب سے کم عمر شخص اور ایک مسلمانوں کی آبادی صرف 9%, لیکن وہ 50% سے زیادہ ووٹ لے کے اس شہر کا میئر بن جاتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر شبیر احمد خان. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کا تعارف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب شعبہ سیاسیات یونیورسٹی آف دا پنجاب کے پروفیسر ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو کام کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب امریکہ میں رہے بھی, آپ نے وہاں سے پی ایچ ڈی بھی کی, آپ نے وہاں سے 2 ماسٹر بھی کیے. امریکی جو سیاست ہے اس کا آپ کو ماہر مانا جاتا ہے. آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ الیکشن کس نوعیت کا تھا اور امریکی سیاست میں اس الیکشن کی اہمیت کیا ہے؟ امریکہ میں ویسے تو سارا سال الیکشنز ہوتے رہتے ہیں, لیکن 3 بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ نے دیکھا ہے صدارتی انتخاب ہوتا ہے جو ہر 4 سال کے بعد ہوتا ہے, اور صدر اور نائب صدر منتخب ہوتے ہیں. ایک مڈ ٹرم الیکشن ہوتا ہے. ہمارے یہاں مڈ ٹرم الیکشن کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے. وہاں مڈ ٹرم سے مراد ہے کہ پوری سینٹ 1/3 آتی ہی نہیں, پورا ہاؤس نیا آتا ہے. 50 گورنرز ہیں تو کم از کم آدھے گورنرز نئے آتے ہیں. ریاستوں کی جو اپنی مجالس ہیں ان کے الیکشنز ہوتے ہیں. یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ نہ تو ظاہر ہے کہ وہ 4 ایئرز والا الیکشن ہے, نہ مڈ ٹرم الیکشن ہے. لیکن چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر بنے ہیں تو ان کو ابھی اوتھ لیے, یوں سمجھیں کہ جنوری 20 کو انہوں نے اوتھ لیا تھا, تو ابھی 10 ماہ بمشکل ان کو ہوئے ہیں. تو جو صدر نیا بنتا ہے اس کے دوران جو بھی الیکشن ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس صدر کی وہ پاپولیرٹی جب وہ خود صدر بنا تھا اتنی ہے کہ نہیں ہے, اس کو مشکلات کا سامنا ہے. یہ ظاہر کیلیفورنیا کے گورنر کا الیکشن بھی تھا, ورجینیا کے گورنر کا, لیوٹیننٹ گورنر کا الیکشن تھا, پھر نیو یارک میں خاص طور پہ نیو جرسی کے نئے گورنر آ رہے تھے. اب یہ ان ریاستوں میں الیکشنز نے اصل میں ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے نا اس کا جواب دینا تھا کہ جو ٹرمپ کی اب تک کی پالیسیز, بلکہ ٹرمپ چونکہ ایک دفعہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں, تو یوں سمجھیں کہ یہ مقابلہ ٹرمپ کا تھا اور ڈیموکریٹس کا تھا, چونکہ چاروں میں ڈیموکریٹس جیتے ہیں. نہیں خان صاحب, اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے, ہم اس طرف پھر آتے ہیں نیو یارک کی طرف سے. میں اس وقت باقی اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا. نیو یارک تو ہم یہی جانتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹس کا ہے, لیکن اس دفعہ جو حشر ہوا ہے ریپبلکن کے کینڈیڈیٹ کا 7% سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکا, تو کیا ریپبلکنز کی صورتحال ماضی میں بھی نیو یارک شہر میں ایسی ہی رہی ہے؟ اتنے کم ووٹ, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو ان کے وہ جو ان سے ہارے ہیں نا کیومو, وہ تو گورنر بھی رہے وہاں کے, سے میئر ہی نہیں رہے. کووڈ کا جب آیا تو ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں, ظاہر لوگ ان سے ناراض بھی ہیں. وینٹیلیٹرز پہ انہوں نے ایک بیان دے دیا, انہوں نے کہا یہ ہمارے نیو یارک کے وینٹیلیٹرز ہیں, ہم کسی اور کو نہیں دیں گے. لیکن بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں وہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. پھر وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ دیکھیں پیسہ دیکھیں کتنا تھا. بلومبرگ وہ بھی میئر رہ چکے ہیں, انہوں نے کئی ملین خرچ کیے ان کی اس کیمپین پہ, بلکہ 6 بڑے بلینر جو ان کے پیچھے تھے پیسہ خرچ کرنے میں. ایک تو پیسے کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ریپبلکن کے سارے جو بڑے آپ کہہ لیں جو جائنٹس ہیں نا بگ, وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کا اپنا کینڈیڈیٹ موجود تھا جو تیسرے نمبر پہ آیا, صرف 7% ووٹ لے کے.
صحیح. تو اس قسم کی سیاست کو ہم کیا کہیں گے کہ ریپبلکن جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے ایک آزاد امیدوار کو سپورٹ کر رہے تھے؟ کیوں؟ دیکھیں وہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے یہ لڑے تو ان کو تو نہیں ملا، یعنی ایک پرائمری الیکشن ہوتا ہے امریکہ میں، وہ آپ نے اپنی پارٹی میں لڑنا ہوتا ہے. یعنی یہ فیصلہ بھی الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ممدانی جو تھے وہ کینڈیڈیٹ بن گئے، لیکن وہ کئی لوگ ریس سے باہر نہیں رہنا چاہتے، وہ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں. ریپبلکنس کو تو اپنی نظر آ رہی تھی کہ شاید ٹرمپ کی وجہ سے، چونکہ ٹرمپ بار بار ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، کبھی ان کو مسلمان کہہ کے ٹارگٹ کرتے تھے، کبھی ان کو وہ سوشلسٹ کہہ کے، بلکہ کمیونسٹ کہتے ہیں ٹرمپ تو ساری. اور پھر جو پورا پیسہ جو وہاں آپ نے کہا وال اسٹریٹ وہاں پہ ہے، دنیا کی اتنی بڑی اکانومی، وہاں سے ایک ایسے شخص کا جیتنا جو کہ خود بھی عام ہے، والد ان کے پروفیسر ہیں کولمبیا یونیورسٹی میں، اس کے علاوہ وہ بات ورکرز کی کرتے ہیں، لیبرز کی کرتے ہیں، وہ ٹیکسی ڈرائیورز کی کرتے ہیں، عام آدمی کی کرتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے یہ مقابلہ پیسے کا نہیں. اور بغیر پیسے. اگر ہم ڈاکٹر صاحب یہ سوال کریں یہاں پہ کہ ڈیموکریٹس کے 2 کینڈیڈیٹس کھڑے تھے، ایک ٹکٹ لے کے دوسرا آزاد، ان دونوں کا مجموعی ووٹ جو ہے وہ کوئی 92% کے قریب بنتا ہے، جبکہ ریپبلکن کو صرف 7 پوائنٹ سم تھنگ. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیو یارک جیسا شہر جو ہے وہ ڈیموکریٹس کا شہر ٹریڈیشنلی تو تھا، لیکن اتنا بڑا ووٹ بینک ہے وہاں پہ؟ دیکھیں ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں ان کی ہسٹری جو ہے وہاں پہ میئرز بھی ڈیموکریٹس رہے ہیں، دونوں سینیٹرز جو ہیں وہ ڈیموکریٹس ہیں. ہلری کلنٹن وہاں سے سینیٹر بنتی رہی ہیں، اس میں تو دوسری رائے نہیں. لیکن دیکھیں جو میئر کا الیکشن ہوتا ہے نا، یہ ان کی جو نیشنل پولیٹکس ہے اسے تھوڑا ہٹ کے ہے. مثلا بلومبرگ وہ میئر بنے، امیر ترین آدمی ہیں، اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے، اپنے پیسے خرچ کیے. روڈی جولیانی وہ ریپبلکن تھے. یعنی یہ ہسٹری ہے وہاں کے ریپبلکنز میئرشپ جیتے رہے. یہ کئی حوالوں سے یونیک مقابلہ ہے. یعنی ایک تو ٹرمپ ورسز ممدانی ہے، ایک رچ ورسز پور ہے، ایک یہ یوں بھی کہہ لیں پہلی بار 100 سال کیا 237 سال کی ہسٹری میں کوئی مسلمان میئر نہیں بنا نیو یارک کا. 100 سال میں کوئی نوجوان 34 سال کا میئر نہیں بنا وہاں کا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو ملک کا پریزیڈنٹ ہے وہ آئے دن ان کو ان پہ باتیں کرتا ہے. کبھی ان کو، میں آپ کو گزارش کروں ڈاکٹر صاحب کہ امریکہ میں کوئی مذہب پہ بات کرنا اتنا وہ نہیں ہے. آپ یقین کریں کسی کو سوشلسٹ کہنا گالی دینا ہے، اور کمیونسٹ کہنا اس کو یوں سمجھے کہ اس سے بڑی گالی دینا ہے. نہیں خاص اسی سے دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب سے ان کا رزلٹ آیا الیکشن کا، دنیا کے جو سوشلسٹ ہیں وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اسلامی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی خوشیاں منا رہی ہیں، مسلمان مجموعی طور پر خوشیاں منا رہے ہیں، فلسطینی خاص طور پہ، پاکستانی خاص طور پہ خوشیاں منا رہے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ انڈین ہے تو انڈیا والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈائیورسیفائڈ قسم کے گروپس ہیں خوشیاں منانے والے، آپس میں جن کا تعلق نہیں ہے، ان سب کا خوشیاں منانا کسی طرح سے جائز ہے؟ کیسے جائز ہے؟ پوری طرح سے جائز ہے. بلکہ اس کو اضافہ کر لیتے کہ وہاں پہ جو سیاہ فام ہیں وہ بھی خوشی منا رہے ہیں. اچھا وہاں پہ جو نوجوان ہیں، جو سب سے بڑا اہم رول پلے کیا ہے ان نوجوانوں نے کیا ہے. یعنی یوتھ کینیڈی کے بعد اور کلنٹن کے بعد اگر میں دیکھوں کہ نیو یارک میں جو سوشل گروپ ہے نوجوانوں کا، اب اس کا مطلب ہوا کہ نوجوان علیحدہ سے خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری جیت ہے، سیاہ فام وہاں پہ علیحدہ سے خوشی منا رہے ہیں. جو خوشی نہیں منا رہے نا وہ جیوز ہیں، چونکہ وہاں جتنے سروے آ رہے تھے اس کا یہ تھا کہ وہ جیوز ان کے خلاف ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ممدانی نے اوپنلی کہا کہ نیتن یاہو جو ہے جو ظلم و ستم وہاں پہ روا رکھے ہوئے ہیں اور اس کے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، یہ نیو یارک میں قدم رکھے گا اور اگر میں میئر ہوا میں نے اس کو گرفتار کر لینا ہے. یہ بڑی جرت کی بات ہے. یعنی وہ بات جو کبھی امریکہ میں صدر نہیں کہہ سکتا تھا، وہ ابھی ایک میئر بنا بھی نہیں ہے، اس میں اتنی جرت ہے. الیکشن کیمپین چلائی، نعرے لگائے، اس میں آرگومنٹس دیے، الیکشن جیت گیا. اب ہم کیا امید رکھیں کہ وہاں کیا تبدیلی آئے گی میئر کے جیتنے سے؟ دیکھیں وہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. مطلب آپ یوکے کی مثال لیں، ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے، بات وہ کر رہا ہوتا ہے صادق خان کی جو لندن کا میئر ہے. اب وہاں نہیں یہ ٹھنڈے پیٹوں لیا جاتا کہ ایک نوجوان، ایک امیگرینٹ، ایک مسلمان. تو اس کا جو امپیکٹ سمبولک ہوگا نا، اور خاص طور پہ جو ڈیموکریٹک پارٹی پہ، ان کو تو نیا بلڈ ملا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کو. ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں اس مقابلے میں اگر انہوں نے ٹرمپ کی پوری مشین کو شکست دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جو فیوچر میں اب 1 سال کے بعد پھر الیکشن آنا ہے اور وہ مڈ ٹرم الیکشن ہونا ہے.
اب ڈیموکریٹس کے لیے تو ممدانی نے ایک امید پیدا کر دی ہے کہ اگر وہ میئرشپ ہرا سکتا ہے اور ٹرمپ کی اتنی مخالفت کے باوجود، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میئر کا الیکشن جو ڈیموکریٹس ہیں ان میں ایک نئی، جس کو کہتے ہیں روح پھونک دینا اور نئی جان ڈالتی ہے. اس سے بڑا امپیکٹ کیا ہوگا کہ ایک ایسی پارٹی جو ابھی اپوزیشن میں ہے وہ یہ خواب دیکھنے لگی ہے کہ وہ اگلے آنے والے الیکشن میں، اس وقت سینٹ بھی ریپبلکن کے پاس ہے، ہاؤس بھی ان کے پاس ہے، وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ دونوں لے لیں گے. دیکھیں سمبولک ویلیو ہے، ریئل چینج کا چانس کتنا ہے؟ دیکھیں ایک سب سے بڑی بات یہ کہ جو ممدانی کہتے رہے ہیں وہاں پہ خاص طور پہ ہر لیڈر یہ بات کرتا ہے کہ جی وہ کوئی ٹیکس کٹ کرے گا، یا جیسے اس نے ابھی تقریر میں بھی کہا. اب اس نے ظاہر ہے وہاں پہ جو میونسپلٹی کہہ لیں، یا جو یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، پھر وہاں پہ جو ورکرز ہیں، وہاں پہ جو لیبر کلاس ہے، خاص طور پہ وہ ایڈریس کرتا ہے. مثلا ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بات کی، اس نے ایک ماں کا ذکر کیا. پھر اس نے کل ایک بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا ٹرمپ دیکھو تمہاری جو آئس ہے وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے نا امیگرینٹس کو، وہ نیو یارک میں بھی آئے گی، لیکن اب ہم سب کو لے کے جائے گی، کسی ایک کو نہیں. جو امیگرینٹ کمیونٹی ہے، میں کہتا ہوں ان کے حوالے سے جو ایک طرح کا میں لفظ استعمال کروں گا کریک ڈاؤن. اب ان کو یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ٹرمپ کسی کو پکڑ کے نکالنا چاہتا ہے نا تو نیو یارک چلے جائیں، بس ممدانی نہیں ہونے دے گا. اب یہ کتنی اہم بات ہے. اتنے اختیارات ہوتے ہیں میئر کے پاس. میئر دیکھیں وہاں پہ دو طرح کی، میئر قانون سازی کر سکتا ہے، میئر کے پاس پالیسی سازی کا اختیار ہے. وہاں تین طرح کی حکومتیں ہیں امریکہ میں، ایک ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، ایک ان کی ریاستوں کی حکومتیں ہیں، اور تیسری قسم ہے ان کی لوکل گورنمنٹس کی. اور نیو یارک جیسے سٹی کا میئر ہونا، اس کے پاس جو میونسپل پاورز ہیں نا، جو اس نے اپنی اس جورسڈکشن میں استعمال کرنی ہے، وہ ایک ایگزیکٹو ہیڈ ہے پورا. پھر اس کی اپنی ایک کونسل ہوگی، پھر اس کی اپنی ایک اسمبلی ہے، اور جتنے معاملہ جس کو آپ کہنا چاہیے، میں اگر یوں ایک اور آپ کو مثال دوں، ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جو انکم ٹیکس ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے. جو ایکسائز ہے نا، جس کو یہاں پہ سیلز ٹیکس کہتے ہیں، وہ ریاست اکٹھا کرتی ہے. جو پراپرٹی ٹیکس ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے. یہ ریچسٹ ہیں اس کی، جو آپ دیکھیں جو نیو یارک، جو اس کی جو جب وہاں پہ آپ کہتے ہیں وال اسٹریٹ ہے، مینہیٹن وہاں پہ ہے، تو اٹ مینس کہ جو وہاں پہ پراپرٹی مہنگی ہے نا، اور اس پہ جو ٹیکس آنا ہے، تو ایک جو بجٹ اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ میں کہتا ہوں افریقہ کے ملکوں سے بڑا بجٹ ہوتا ہے نیو یارک کا صرف اکیلا. ڈاکٹر صاحب سب سے آخری بات، آج سے کئی سال پہلے ہمارے ملک کے ایک عالم دین نے ایک بات کہی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ کمیونزم کو ماسکو میں جگہ نہیں ملے گی اور کیپٹلزم کو نیو یارک میں جگہ نہیں ملے گی. آپ ایگری کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ڈیموکریسی ہے نا مغرب کی، یہ تھوڑا سا دھوکہ دینے کے لیے ہے. یہ تھوڑا سا جیسے یو کے میں ہوتا ہے کہ زیادہ کنزرویٹو رول کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے وہ لیبر کو بھی چانس دے دیتے ہیں. امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا باریاں لگائی ہوئی ہیں، زیادہ آپ کو لگے گا کہ 2 ٹرمز لے گئے ہیں. ٹرمپ دیکھو دوسری بار آئے ہیں نا. یہ کسی شہر کا میئر بنا کے کبھی کسی کو موقع دے کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ دیکھیں یہ ڈیموکریسی ہے. حقیقی طور پہ تو رول پیسہ کرتا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پیسے کو شکست ہوئی ہے، لیکن دکھاوے کے لیے کئی دفعہ آپ کو دکھانا پڑتا ہے. جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کیپٹلزم کو، ہاں مجھے اوور آل لگ رہا ہے کہ یہ جو مغربی تصور ہے ریاست کا اور ڈیموکریسی کا، یہ کولیپس کر رہا ہے. اس کو جگہ نہیں ملے گی. کمیونسٹ آلریڈی ایک فیلڈ ہے. اب لوگ سوچیں گے کہ کوئی نیا نظریہ ہے، کوئی ان کے علاوہ بھی کچھ سوچ ہے جو ریاست کے حوالے سے ہو، لوگوں کے حوالے سے ہو. پاکستان کے رہنے والوں کے لیے یہاں پہ آپ نے دیکھا مایوسیاں پھیلائی جا رہی ہیں. اس الیکشن سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیغام دیا جا سکتا ہے پاکستانی قوم کو؟ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جب ایک شہر کا الیکشن اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنی اس کی اہمیت ہے کہ پوری دنیا فوکس کر رہی تھی اس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی ہے دنیا میں سینس کے، دیکھیں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، لوگوں کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ماضی میں جو ہم نے طریقہ کار اختیار رکھا پارٹیسپیشن کا، اور جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے رہے، کیا ان کا پرپز یہ تھا کہ وہ عام لوگوں کے لیے، جن کے وہ نمائندے تھے، ان کے لیے کام کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ ایسا نہیں رہا. یہ جو لڑکا جیتا ہے اس نے کہا کہ میں ویل بینگ کے لیے، عام آدمی کے فلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، اپنے الیکٹوریٹ کے لیے کام کروں گا. انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ دیکھو آپ اگر لوگوں کو شامل کریں گے اور ان کی بات کریں گے اور جیتنے کے بعد بھی کریں گے تو پھر تو یہ ایک نمائندہ ایک نظام ہوگا. ہمارے ہاں ایسا بدقسمتی سے نہیں رہا. ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین آج کا جو موضوع ہے وہ نیو یارک کے میئر کے الیکشن کے ریزلٹس ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ گلوبل ولیج کا دور ہے آج کل.
اس دور میں دنیا کے اندر ہونے والا کوئی چھوٹا یا بڑا واقعہ پوری دنیا کی جو اس کی ذہنیت ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح کے مختلف موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔